جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے انٹیروگیٹو کویسچن ورڈ یا انٹیروگیٹو ناؤن آپ کہہ رہے ہیں، اسماء استفہام۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ناؤنز ہیں اور دوسرا ان ناؤنز کا رول کیا ہے کہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، کویسچنس پوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انٹیروگیٹو ناؤنز کی یہاں انہوں نے ایک فہرست دے دی ہے، اس کو ہم یہاں کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ ما اور ماذا وٹ کے معنی میں، ٹھیک ہے، کیا کے معنی میں ما بھی آتا ہے، ماذا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کیا۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے، یہ فریز ہم نے ریڈر میں پڑھا تھا۔ من، کون، ہو کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ کیفا، حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، ہاؤ یعنی ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو۔ ایون، یہ مضاف بن کر آتا ہے، وچ کے معنی میں۔ ای الرجل، کون سا آدمی، اس کی مؤنث آتی ہے ایتن۔ ایت المرأة، کون سی عورت، ٹھیک ہے۔ متى، یہ زمانے سے متعلق ہے، کب کے معنی میں، وین، ٹھیک۔ کم، کتنا، ہاؤ مچ۔ این، کہاں یعنی ویئر۔ انا، کہاں سے، فرام ویئر، فرام ویئر آر یو، ٹھیک ہے، آپ کہاں سے ہو۔ ایانا، کب۔ تو متا اور ایانا یہ دونوں زمانے سے متعلق ہیں۔ تو بہرحال یہ اسماء استفہام ہے، جسٹ وکیبلری ہے، آپ کو ان کو یاد کرنا ہے، میمورائز کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جملے میں جب یہ آتے ہیں تو یہ مبتدا یا خبر بن کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں ما ہاذا، یہ کیا ہے، ما ہاذا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا یہ کیا ہے۔ اب اس میں اردو والا جملہ ذرا آپ سامنے رکھیں اور آپ یہ بتائیں کہ اس میں مبتدا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جملہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں یہ جو ہے مبتدا ہے اور کیا ہے اس کے بارے میں ایک کویسچن ہے، خبر نہیں ہے، کویسچن ہے۔ جملہ جو ہے نا بیسیکلی دو قسم پر ہوتا ہے، خبریہ اور انشائیہ۔ جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ جو ہے وہ اسمیہ اور فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کا ایک سٹرکچر تو ہم نے ابھی تک یہ پڑھا کہ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا، نامینل سینٹنس ہوگا، یا فعلیہ ہوگا۔ یہ جملے کو دیکھنے کی ایک اپروچ ہے، یہ جملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایک اپروچ ہے کہ وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس پہ جملہ اسمیہ کے قواعد لاگو ہوں گے، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں جملہ فعلیہ کے قواعد لاگو ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے یہ اسٹڈی کیا، یہ ابھی ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، یہ ذرا تفصیلی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ جملے کو سمجھنے کی ایک دوسری اپروچ ہے۔ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خبر ہو، انفارمیشن پاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں جس میں خبر نہیں ہے۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ شاعری کیا ہے، شاعری خبر نہیں ہے، شاعری انشاء ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر جو پوئٹ ہے اس کی کریشن ہے نا، اس کی تخلیق ہے۔ ہسٹری کیا ہے، ہسٹری ایک خبر ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں، ہسٹری ایک خبر ہے۔ تو جملہ بعض اوقات
جو ہے وہ خبریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ پاک سٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو یہ جملہ خبریہ ہے, اور جو انشائیہ ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی شاعر کلام کہہ رہا ہے. تو جملہ انشائیہ جو ہے اس کی پھر آگے 10 قسمیں ہیں. جملہ انشائیہ کی آگے 10 قسمیں ہیں, ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. امر, نہیں, استفہام, تمنی, ترجی, عقود, ندا, عرض, قسم, تعجب. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک استفہام ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ استفہام ہے. استفہام بیسیکلی خبر نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہم اس کو جو ہے وہ اس لیے اس معنی میں خبر نہیں کہتے کہ جیسے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ پاس ہوئی ہو. یہ بیسیکلی انشاء ہے. لیکن بعض گرامیرین جو ہے وہ اس کو خبر بنا بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, حقیقت کے اعتبار سے یہ خبر نہیں ہے. یعنی آپ یہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن پاس نہیں کر رہے, خبر نہیں دے رہے, آپ اس کے بارے میں کوشچن پٹ کر رہے ہیں. کوشچن پٹ کرنے کا مطلب انشاء ہے. آپ اس کے بارے میں معلومات چاہ رہے ہیں, یعنی آپ تو خبر چاہ رہے ہیں. یہ استخبار کہلاتا ہے. تو ٹیکنیکلی ذرا مطلب میں نے کہا اس بات کو ہم تھوڑا سا کلیئر کر لیں. ویسے اس کو مبتدا خبر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جی آپ نے شاعری کے بارے میں کہا کہ وہ خبر نہیں ہوتی, وہ کوئی اور چیز ہے. لیکن در حقیقت شاعر تو بتا ہی رہا تو مطلب اگر وہ کوئی بھی سطر لکھتا ہے یا کوئی مثال کہتا ہے در حقیقت لکھتے وقت تو شاید اس کی اپنی کیفیت ہے, لیکن جب وہ لکھی جا چکی ہے, میں پڑھ رہا ہوں, تو وہ میرے لیے خبر ہے. آپ کے لیے خبر ہے. جب آپ علامہ اقبال کا جو ہے وہ کلام آگے نقل کر رہے ہیں تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں میرا ہے. آپ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا, تو یہاں سے خبر شروع ہو گئی, علامہ اقبال نے فرمایا. ٹھیک ہے, لیکن علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے لیے وہ انشاء ہے. اسی طرح امر اور نہیں, یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. امر نہیں, کسی کو آرڈر دینا, ایک گلاس پانی لاؤ, یہ خبر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھو, یہ خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو حکم دے رہے ہیں نا, یعنی آپ حکم جو ہے اس کی تخلیق کر رہے ہیں. آپ کلام پیدا کر رہے ہیں, ایک نیا کلام پیدا کر رہے ہیں, اس کی تخلیق ہو رہی ہے. آپ نے ایک آرڈر دیا یا کسی چیز سے منع کیا, نہیں, یہ بھی انشاء میں. اسی طرح کویسچن جو ہے, کویسچن کرنا, یہ بھی بیسیکلی انشاء کی قسم ہے, خبر کی قسم نہیں ہے. ہاں, کویسچن کا آنسر خبر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, تو اب وہ جواب میں کہتا ہے کہ ہادہ کتاب, یہ کتاب ہے, ہادہ قلم, یہ قلم ہے, تو وہ خبر ہے. کویسچن بیسیکلی انشاء ہے. بہت فرق پڑتا ہے, یہ ہم کسی وقت اس کو گہرائی میں جا کے ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہندو یہ بات کہتا ہے, ان کا کوئی اسپیکر تقریر کرتے ہوئے کہ مسلمان جو ہے یہ کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ مسلمان ہو جائے گا ہندو؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, انشاء نہیں کر رہا. انشاء کی ایک قسم ہے عقود. عقود عقد سے, جیسے دو پارٹیز کے درمیان کیا ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے یا کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو جب آپ اس کلمے کو انفارمیشن کے طور پہ پڑھیں گے, خبر کے طور پہ پڑھیں گے, تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جب انشاء کے طور پہ پڑھے گا, یعنی عقود کے طور پہ, تو پھر وہ مسلمان ہوگا. اب آپ سمجھیں, جیسے طلاق کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں خاوند یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے طلاق دی. ٹھیک ہے, اب اس سے طلاق نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ مفتی کو بتا رہا ہے. وہ اسے پوچھتا ہے اچھا کیسے دی تھی, تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے ایسی دی تھی. تو جب وہ بتا رہا ہے تو وہ خبر دے رہا ہے, اس سے طلاق نہیں واقع ہو رہی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, جب وہ طلاق واقع کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت انشاء ہو رہا ہے, یعنی وہ طلاق کی تخلیق کر رہا ہے. تو خبر میں اور انشاء میں فرق ہے. یعنی فقہی احکام میں بھی جا کے جملے کا یہ جو سٹرکچر ہے نا, یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. خبریہ ہوگا تو اس کے اوپر مختلف فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں, اگر وہ جملہ انشائیہ ہوگا تو اس کے احکامات بدل جاتے ہیں. یہ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں؟ سر یہ گرامر کے لحاظ سے کوئی اس طرح کوئی فلٹرز ہیں جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ جملہ ہے؟ جملہ انشائیہ اس کی 10 قسمیں ہیں.
کوئی گرامیٹیکل فلٹرز ہیں باقاعدہ، مطلب اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں بالکل ہے، یہ تو پوری گرامر پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پوری گرامر پڑھنی پڑے گی نا اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے تھے ابھی اتنی انفارمیشن کافی ہے. وہ بات ہماری ذرا زیادہ پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی جسٹ اتنی انفارمیشن کافی ہے کہ یہ کیا ہے. یہ بیسیکلی اس کو بعض گرامیرین مبتدا خبر کہہ دیتے ہیں. ٹیکنیکلی یہ خبر نہیں ہے، یہ استفہام ہے. اور استفہام جو ہے وہ خبر کی قسم نہیں ہے، جملہ خبریہ کی قسم نہیں ہے، بلکہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے. اس کو ہم آگے چل کے کھولیں گے. ٹھیک ہے، تو ویسے اگر آپ اس کو بائی دا وے مبتدا خبر بنا دیں تو خیر کسی نے کیا فتویٰ لگانا ہے. تو یہ آپ اس میں یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور کیا ہے، اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کو جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ہم آگے پڑھیں گے. جملہ انشائیہ کا جو سٹرکچر ہے اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. اس میں جو بات سمجھنے والی ہے، مطلب جس کے لیے یہ بات میں نے عرض کی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پہلے ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حاذا بعد میں ہے، ما کیا ہے اور حاذا بعد میں ہے. تو اس میں مبتدا کون سا ہوگا؟ حاذا. اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر. مؤخر کا معنی جس کو پیچھے کر دیا گیا. اور خبر اس میں کیا ہے؟ ما. اس کو ہم کہتے ہیں خبر مقدم. مبتدا مؤخر خبر مقدم. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات جملے میں یہ ہو جاتا ہے کہ مبتدا ویسے تو پہلے ہوتا ہے جملے میں. عام رول یہی ہے، جنرل پرنسپل یہی ہے، مبتدا پہلے ہے خبر بعد میں ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے، خبر پہلے آ جاتی ہے. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ضروری نہیں کہ ترتیب مبتدا خبر کی وہی رہے، کہیں کہیں وہ الٹ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مختلف پھر آپ کہہ لیں کہ جی بلاغت میں اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، وہ ہم بلاغت میں دیکھیں گے. تمہیں پتہ لگ جائے گا، تمہیں لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے، پتہ لگ جائے گا اور لگ پتہ جائے گا. تو ہم ہر زبان میں تقدیم و تاخیر کرتے ہیں، اور اس جو ہے وہ اس سے ہم مختلف قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مبتدا مؤخر اور خبر مقدم، یہ آپ نحو کی کتابوں میں عام طور پہ دیکھیں گے. تو یہ ٹرم آپ کے ذہن میں ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مبتدا مؤخر اصل میں کیا ہے اور خبر مقدم کیا ہے. بیسیکلی مبتدا خبر ہے، آگے پیچھے ہو گئے. ہاں وہ وہی رہتے ہیں، وہ وہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ہاں حاذا جو ہے وہ معرفہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ معرفہ کی ایک قسم ہے. جی ہاں، حاذا مبنی بھی ہے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. این اخوک. ٹھیک ہے، اخو مبتدا ہم پہلے اس کو مضاف بنا لیں. کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی. اور اس کے بعد یہ کیا بن گیا؟ مبتدا مؤخر. کس کی بات ہو رہی ہے؟ تیرے بھائی کی بات ہو رہی ہے. جس کی بات ہو رہی ہے وہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو ہم اس کو کہیں گے خبر مقدم. دونوں کو ملا کے ہم جملہ بنا دیں. ٹھیک ہے، ہاں جملہ بن گیا، جملہ انشائیہ. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف. اسماء استفہام جو ہے نا وہ بہرحال اس کے بارے میں ڈبیٹ ہے، اس کے بارے میں ڈبیٹ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ
میننگ لیس باتیں ہیں، سیدھی سی بات. اچھا جی، ما ذالک، ما ذالک وہ کیا ہے. ذالک اس میں کیا ہو جائے گا؟ مبتدا مؤخر اور ما خبر مقدم. وہ کیا ہے؟ ذالک قلم الحبر، وہ فاؤنٹین پین ہے، سیاہی والا قلم ہے. ٹھیک ہے، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، روشنائی کو. ما ہذہ یہ کیا ہے؟ ہذہ دوات، یہ دوات ہے. ٹھیک ہے، انک پارٹ ہے. وماذا فی الدوات، دوات میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ما کی جگہ ماذا استعمال کر لیا. یہ کیسے پتہ چلے گا کہاں ماں کرنا ہے کہاں ماں کرنا ہے؟ نہیں، کوئی کہیں پہ بھی کچھ بھی استعمال کر لیں، کوئی نہیں پوچھنے والا. ٹھیک ہے جی، بس جیسے مترادفات ہوتے ہیں ہر زبان میں. فی الدوات حبر، دوات میں ہاں سیاہی ہے. من ھذا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ بچہ. یہ لڑکا ہے. ٹھیک ہے، ھذا مبتدا ولد خبر، جملہ خبریہ ہو گیا. ما اسم الولد، بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام کیا ہے، لڑکے کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، اسم الولد یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسم الولد محمود، لڑکے کا نام کیا ہے؟ محمود ہے. کیف حال محمود، محمود کا حال کیسا ہے؟ ہوا بخیر، وہ خیریت سے ہے. ما اسم الولد ہی ہے، اس میں تو مطلب وہ الف کی نیچے حرکت نہیں ہے، مسم الولد لکھا ہے. ہاں مسم الولد، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ حمزۃ الوصل کا، حمزۃ الوصل کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے نا. مسم الولدی میں جو ماں ہے یہ ہے خبر ہاں خبر مقدم ہے اور اسم الولد جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. مؤخر. اور سر اسم الولدی محمود، تو یہ پھر اس کے اندر یہ اس کی خبر ہے نا. اسم الولد مبتدا ہے، اسم الولدی محمود، ہاں یہ پھر خبر ہے. محمود اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اسم الولد مبتدا ہے، یہ دیکھیں نا یہاں پر اسم الولد مبتدا ہے یہ، اور محمود اس کی خبر ہے. دونوں معرفہ ہیں یہاں پر. کبھی خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے جبکہ وہ اسم علم ہو. ٹھیک ہے، من انتا، تو کون ہے؟ ہم نے کہا تھا انا زید، مثال کے طور پر کہتا ہے میں زید ہوں. تو اب خبر یہاں پہ معرفہ ہے، تو خبر جب اسم علم ہو تو وہ معرفہ ہی ہوتی ہے. این اخوک الصغیر، تیرا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ اب الصغیر کس کی صفت ہے؟ اخو کی، اور اخو کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں. اس کی نسب جر کیا ہے؟ اخا اور اخی، ایسے ہی ہے. تو اب اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ مبتدا مؤخر کیا ہوگا؟ اخوک الصغیر، اخوک الصغیر تیرا چھوٹا بھائی، اس کی بات ہو رہی ہے. اینا کہاں، یہ خبر مقدم. ہوا ذهب الى المدرسہ، ابھی فعل انہوں نے استعمال کر لیا، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. فعل متى ذهب، وہ کب گیا؟ ذهب قبل ساعتين، دو گھڑیاں پہلے گیا. ٹھیک ہے، ساعتن، تو ساعتان ساعتین، ساعتین کون سا صیغہ ہو گیا؟ تثنیہ، تثنیہ. اور قبلہ اور پیچھے اور امام آگے، یہ دونوں مضاف بن کے آتے ہیں. آپ نے ویکیبلری میں پڑھا ہوگا، کچھ ویکیبلری کے سامنے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ مضاف بن کر آتے ہیں، یعنی ان کے بعد والا جو ناؤن ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جی ہاں جیسے اندہ ہے، قبلہ ہے، امامہ ہے، معا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے ہی آتے ہیں، مضاف بن کر آتے ہیں. متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ الا خبردار یا سنو، آگاہ رہو، الرٹ رہو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟
نہیں وہ آگے جواب بھی تو دیکھے نا. ما تلکا جواب ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, جواب میں بات آ رہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے, تو اس لیے سوال میں بھی آپ نے اشارہ مؤنث کا لے کے آنا ہے. ما تلکا وہ کیا ہے؟ وہ محمود کی کار ہے. تلکا سیارۃ محمود, وہ محمود کی کار ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ ما ہذہ, یہ ایک لڑکے کی سائیکل ہے. ہذہ دراجۃ, ایک لڑکے کی. ولد, ہذہ دراجۃ ولد, نکرہ ہے نا, ایک لڑکا. تیرا بڑا لڑکا کہاں ہے؟ اب سوال جو ہے نا عربی میں پہلے آتا ہے, اردو میں آخر میں آتا ہے. ہم نے یہ اب دیکھ لیا نا اس سبق میں, عربی میں پہلے آتا ہے. کہاں ہے کہ پہلے عربی آئے گی؟ اینا. اینا والدکل کبیر. ٹھیک ہے, تیرا بڑا لڑکا کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے, وہ بازار سے کب آیا؟ متا جاء, جاء آنے کے معنی میں, اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ جائے گی. ہاں, متا جاء بازار سے, بازار سے ہاں من کے حروف جارہ میں سے. ہاں نہیں, متا جاء بس. ابھی فعل میں ذرا کنفیوز نہ ہو, فعل ہم نے پوری کتاب پڑھنی ہے فعل پہ. ہاں, سیکنڈ جو ہمارا پارٹ ہے وہ سارا فعل کے بارے میں ہے. تو وہ فعل ابھی اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا کیونکہ نیکسٹ ہمارا لیکچر فعل کے بارے میں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اگر ہم اس کو کھولنا شروع کریں گے نا تو وہ بہت زیادہ کھل جائے گا پھر وہ. متا جاء من السوق. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس میں اسم کو فوکس کریں کیونکہ ہم اسم کو بیسیکلی اسٹڈی کر رہے ہیں. وہ ابھی آیا ہے. جاء الآن, الآن ابھی, ابھی کی ویکیبلری انہوں نے پیچھے دی ہوگی نا. ہاں, الآن ابھی, الآن. جاء میں وہ شامل ہے. ٹھیک ہے, ہاں, جاء میں وہ شامل. اسماء استفہام میں جو سیکنڈ پارٹ ہے, سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ اسماء استفہام جو ہے بعض اوقات حروف جارہ کے ساتھ مل کے آ جاتے ہیں. ابھی تو ہم نے اسماء استفہام پڑھے تھے, انٹروگیٹو جو ناؤنز ہیں کہ وہ اکیلے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ حروف جارہ کے ساتھ مل کے نئے معنی پیدا کرتے ہیں. جیسے ما اور ماذا تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ لما اور لماذا. کس لیے؟ ٹھیک ہے, لام لیے کے لیے آتا ہے نا. ٹھیک ہے, ما اور فی, یعنی وہی ما جو تھا وٹ, اس کے شروع میں فی داخل کر دیا. فی ما, کس چیز میں. ٹھیک ہے, من تھا کون, ہو, لمن کس کے لیے, من کے اوپر لام داخل ہو گیا. اینا تھا تو من اینا, کہاں سے, اینا کہاں کے معنی میں. متا کب, تو الا متا کب تک. ما کے شروع میں من لگا دیا, من ما, جس کو ساتھ جوڑ کے اس طرح سے لکھتے ہیں مم ما. ٹھیک ہے, مم ما ہو جاتا ہے, یہ تجوید کا قاعدہ ہے. جی, تو ما جو ہے وہ وہی وٹ کے معنی میں, اور من اس سے پہلے حروف جارہ میں سے. کس چیز سے, عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں ما کے اوپر مختلف حروف جارہ داخل ہو رہے ہیں. لما, اچھا یہ لما سے لما بھی ہو جاتا ہے, الف بھی گر جاتا ہے. قرآن میں عام طور پہ لما استعمال ہوا ہے, لما تقولون ما لا تفعلون. ٹھیک ہے, کس لیے تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں, جو کرتے نہیں وہ کیوں کہتے ہو. لما, تو وہ الف گرا ہوا ہے. ان ما, ما سے پہلے ان, کس چیز کے بارے میں. یہاں پہ بھی الف گر جاتا ہے.
अम्मा और फिर अम्मा यतसालून, किस चीज़ के बारे में वो सवाल कर रहे हैं, पूछ गछ कर रहे हैं। मिम मन, मन से पहले मिन, ठीक है, तो मिम मन किस शख्स से, इला ऐना कहाँ को, कम कितने, और बेकम कितने में। तो ये हुरूफ जारा के साथ इसका जो इस्तेमाल है इंटेरोगेटिव नाउन्स का, इसमें भी कुछ वोकैबुलरी है जो आपने याद करनी है। बेसिकली वो क्वेश्चन आंसर के लिए और रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज होती है, आप मार्केट में गए, बाज़ार में गए, ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, बिकम हाजा ये कितने में है, तो छोटे मोटे क्वेश्चन बना के जो है वो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सही अलफ क्यों गिरता है किसी का, जिस तरह मिम्मा का या लिमा का? हाँ, ये अरब आम तौर पे जो है वो उसमें तख़फ़ीफ़ कर देते हैं ना, इसको तख़फ़ीफ़ कहते हैं, यानी पूरा लफ्ज़ अदा ना करना, ठीक है। तो हम ये हर ज़ुबान में होता है कि बाज़ औक़ात पूरी लफ्ज़ की अदायगी जो है वो मुश्किल होती है, तो हम उस लफ्ज़ को क्या कह देते हैं, मुख्तसर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ब्रो, अब असल में क्या है ये, ब्रदर, ठीक है। तो आजकल वो नौजवान ब्रो ब्रो बहुत कहते हैं, पहले मुझे समझ में नहीं आती थी, फिर मुझे समझ में अच्छा जी इन्होंने तख़फ़ीफ़ की है। तो हर ज़ुबान में ऐसे होता है कि वो लफ्ज़ को क्या करते हैं, कुछ अल्फाज की तख़फ़ीफ़ कर देते हैं आसानी के लिए, जब उनको मुश्किल लग रहा हो। तो अरबी में भी ऐसे ही है। सर ये बिकम और बिकुम एक बात है? नहीं, बिकुम तो नहीं आता, हाँ बिकम आता है, बिकुम नहीं आता। हाँ नहीं, वो और चीज़ है, वो असल में अस्माए इस्तिफ़ाम में से नहीं है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, वो ज़मीर है, ठीक है, वो ज़मीर है। सर ये जो शॉर्ट करते हैं, ये बोलने के लिए तो मतलब ठीक है, लिखने के लिए तो पूरे लफ्ज़ लिखते हैं। नहीं, चैट में तो अब कहाँ लिखते हैं आप, जो बच्चे चैट करते हैं मुझे बताएं, कुछ शायद ही कोई लफ्ज़ पूरा लिखते हो। बात करें ना, ये जो कुरान पाक में भी शॉर्ट करके आया अकेडमी में लिखने के, तो हाँ वो ब्रदर पूरा लिखेंगे ना, ये भी नीमा वैसे भी लिख सकते हैं वगैरह लिख के, वो भी ठीक होगा। हाँ ठीक है, ब्रो तो वैसे ठीक नहीं होगा, जहाँ मर्जी लिख लें आप, लेटर लिखें आप ब्रो लिख दें तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन सर अब तो उससे भी आगे काम चला गया है। यंग जनरेशन में जो है आप देखें ना, जो मैसेजेस में चिट चैट कर रहे होते हैं, कोई लफ्ज़ शायद ही पूरा लिखते हो। वो तो क्या ही सड़ी अपने से अगले हरफ को जड़ देते हैं जब सवाल। हाँ ज़ाहिरी बात है कि ये हुरूफ जारा है, तो इनके बाद जो है हम उसको मजरूर कहेंगे, ठीक है। इसकी तरकीब हम इसी तरह से करेंगे, लाम हरफ जार और मन इसमें जो कि मजरूर है, तो जार मजरूर मिलके ये क्या बना, मुरक्कब जारी। जैसे लिमन, हम इसको क्या कहेंगे, मुरक्कब जारी। लिमन को हम क्या कहेंगे, मुरक्कब जारी। जी नहीं, जर और चीज़ है, ज़ेर और चीज़ है। ये तो हमने पहले सबक में क्लियर किया था, ठीक है। रफ़ा की एक अलामत है पेश, रफ़ा की कई सूरतें होती हैं। जर की एक अलामत है ज़ेर, यानी जर बाद औक़ात ज़ेर की सूरत में आ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब तस्निया में जमा में जर कैसे आती है, हाँ ऐसे ही, तो ऐसे ही। और फिर इसी तरह जो मबनी है उसकी जर कैसे होती है, ये। तो असल में जर से ज़रूरी नहीं मुराद के ज़ेर हो, ठीक है। तो जर एक हालत है। तो लिमन हम इसको कहेंगे ये मुरक्कब जारी है। हादल किताब, ये किताब किसकी है, ठीक है। तो अब इसमें मुब्तदा क्या होगा, हादल किताब, हादल किताब, ठीक है। ये मुब्तदा मुअख्खर होगा। अस्माए इस्तिफ़ाम, जी जी हाँ, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। लिमन हादल किताब, ये किताब किसके लिए, हादल किताब लिवालिदिन। अब इसमें मुब्तदा क्या हुआ, हादल किताब, ठीक है। लिवालिदिन लड़के के लिए, ये क्या बना, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी बन के क्या बना, हाज़ल किताबु लिवालिदिन।
ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اشارہ. یہ ہو گیا مشارن الیہ. اشارہ اور مشارن الیہ مل کے مرکب اشاری بنا. مرکب اشاری بن کے یہ کیا بنا؟ مبتدا. کلیئر ہوگی جی بات. لام حرف جار ہے، والدین مجرور ہے، اس میں مجرور جار مجرور مل کے مرکب جاری بنا. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب جاری بن کے پھر کیا بنا؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ دو اپروچز ہیں گرامیرینس کی. ایک تو اس کو وہ کہتے ہیں، خبر نہیں کہتے، وہ اس کو کہہ دیتے ہیں قائم مقام خبر. قائم مقام خبر خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ قائم مقام خبر ہے، خبر کی جگہ اس نے لے لی. کیونکہ خبر تو ایک ہم نے کہا تھا کہ جیسے کوئی ناؤن ہوتا ہے اور وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. لڑکے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے اس میں لگایا نا، اردو میں ہے لگا دیا، عربی کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ خبر نہیں، یہ قائم مقام خبر ہے، یعنی خبر کی جگہ کفایت کر جاتی ہے بس. ٹھیک ہے. ماں بھی قائم مقام خبر ہی. جی جو ہم نے ماں یہ تو وغیرہ پھر ہر استعمال چیز کیا کا وہ بھی قائم مقام بن مقام جائے ہے. گی. یہ کیسے ہوگا؟ جی جی. قائم مقام خبر سے مراد یہی ہے کہ جس نے خبر کے جو آپ کہہ لیں جو معنی تھا، جو مقصد تھا، اس کو کسی درجے میں پورا کیا. دوسری اپروچ یہ ہے کہ نہیں، خبر ہم معذوف نکالیں گے. ھذا الکتاب، اب وہ کہیں گے کہ جی خبر جو ہے نا یہاں پہ معذوف ہے. مثال کے طور پہ کچھ الفاظ 4-5 ہوتے ہیں، جیسے ثابتن. کچھ الفاظ انہوں نے جو ہے نا وہ بنا لیے ہیں 4-5، وہ ہر جگہ اس کو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ثابتن، کائنن، اس طرح سے. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی لفظ. تو وہ کہتے ہیں خبر جو ہے یہ ہم اس کو کہیں گے خبر محذوف. محذوف سے مراد لفظوں میں موجود نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے. یعنی دوسری اپروچ یہ ہے کہ ھذا الکتاب ثابت لوالدین، یہ کتاب وہ جو ہے کا مفہوم ہے نا وہ انہوں نے ثابت سے ثابت کیا. ہمارے ہاں جو ہے کا مفہوم ہے وہ انہوں نے کہاں سے ثابت کیا؟ ثابت سے. ہاں اردو والا ہے. ھذا الکتاب ثابت لوالدین، یہ کتاب لڑکے کے لیے ہے. ثابت کا مطلب یہی ہے کہ ثابت ہے. اب ثابت ہے کہ اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب لکھنے کی ضرورت وہ ہے ہی لڑکے کی. ہاں اصل میں دیکھیں اگر ہم لٹرل میننگ کریں نا، لٹرل میننگ، یہ کتاب لڑکے کے لیے، ھذا الکتاب، یہ کتاب، لوالد، لڑکے کے لیے. ٹھیک ہے کا مفہوم کہاں سے آیا؟ خبر کو ماننا پڑے گا. ہم نے کہا تھا کہ وہ مفہوم پیدا ہوتا ہے خبر سے. ٹھیک ہے. تو مرکب جاری جو ہے وہ اس طرح سے خبر نہیں بنتا. تو اب کچھ لوگ اس کو قائم مقام خبر بنا لیتے ہیں، یعنی اس قسم کے کیسز میں، اور کچھ پھر خبر معذوف نکال لیتے ہیں ہے کا مفہوم ثابت کرنے کے لیے. ان کی زبان کے اعتبار سے سوچیں، ہمارے اعتبار سے نہیں. ہم نے تو ترجمہ کر دیا نا یہ کتاب لڑکے کے لیے ہے. ان کے لیے ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا ہے. ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے نا. ان کے لیے ھذا الکتاب لوالد، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے سیدھی سی. جو جملے کا مفہوم پیدا کرتی ہے وہ خبر نہیں ہے. کس میں؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، اس کو وہ خبر بنا لیتے ہیں، مرکب جاری کو وہ خبر نہیں بناتے. ٹھیک ہے. سر یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ مطلب یہ کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا ہوگا نا جہاں سے یہ دو معنی الگ الگ ہو گئے تو کہا کہ نہیں اس کے میننگ لیس بس ہیں ابھی. بس آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے. ہاں ابھی ہم نے صرف ان کی اصطلاحات سمجھنی ہے. کہیں آپ دیکھیں گے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، نحو کی کتاب میں کہیں لکھا ہوگا قائم مقام خبر، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی، پڑھا ہونا چاہیے قائم مقام خبر کیا ہوتی ہے.
مطلب جو عام طور پہ مرکب جاری کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ قائم مقام خبر، بس سمپل، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. قائم مقام خبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر کا معنی دے رہی ہے، بس سمپل، ٹھیک ہے. پیچھے ساری کیا کہانی ہے، فائدہ کوئی نہیں اس کا دہرانے کا ہے. ہاں کچھ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خبر معذوف، تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جہاں مرکب جاری ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، خبر معذوف نکال لیتے ہیں. ثابت کائن، جاری ہوگا بس یہ دیکھ رہے ہیں. ہاں مرکب جاری، مرکب جاری کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سر اس کو ہاذا کتاب والدین لکھا جا سکتا ہے، ہاذا، کتاب والدین، ہاں بالکل پیچھے آئے لکھا جا سکتا ہے. یہی مطلب بات پھر بھی وہی کہی جائے ہوگی، کانٹیکچولی بات پھر بھی وہی ہوگی. جی جی مختلف انداز ہیں نا ایک بات کو کہنے کے، مختلف انداز. بکم ہادہ البقرۃ السمینہ، اب اس میں مبتدا مؤخر کیا ہوگا؟ البقرۃ السمینہ، تو ٹھیک ہے، نہیں ہادہ البقرۃ السمینہ، ٹھیک ہے، یہ موٹی تازی گائے. بکم کتنے میں، بکم ہذا القلم، بکم ہذا الکتاب، ٹھیک ہے. سر پھر یہ تو اگر ہم حاضی البقرہ کہیں گے تو یہ پھر مرکب اشاری بن جائے گا. یہ مرکب اشاری میں البقرہ تو سمینہ تو جو ہے یہ پھر مرکب توصیفی، ہاں ایسے ہی ہے. لیکن یہ آپ اس کو ایک بھی تو بنا سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ اس کو ہذہ البقرۃ السمینہ، آپ اس کو پہلے جو ہے مرکب توصیفی بنا لیں، یہ موصوف اور یہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی بن. مرکب توصیفی ہو کے کیا بنا؟ مشار الیہ، اپنے پچھلے کے لیے ترکیب آخر سے پیچھے کی طرف کرتے ہیں. گرامیٹیکل انالیسس ہمیشہ آخر سے پیچھے کی طرف کرتے ہیں. پیچھے اس کا اشارہ ہے تو یہ مشار الیہ بن گیا، یعنی یہ پورا مرکب توصیفی مشار الیہ، اشارہ اس کی طرف ہو رہا ہے نا. البقرۃ السمینہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، صرف بقرہ کی طرف بھی نہیں، صرف سمینہ کی طرف بھی نہیں. اشارہ و مشار الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اشاری، ٹھیک ہے. اب یہ مرکب اشاری ہو کے کیا بنا؟ مبتدا مؤخر کر لیں، ٹھیک ہے. اور بکم اس سے پہلے کیا آ گیا؟ خبر مقدم کر لیں. چلیں جی آگے چلیں. لما انت جالس فی البیت، ہاں تم گھر میں کیوں بیٹھے ہو. فیما مشغول امام المسجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد امام مسجد کس چیز میں مشغول ہے؟ نماز کے بعد امام مسجد کس چیز میں مشغول ہے. قال یا مریم، اس نے کہا اے اے مریم، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ہاذا ہاذا، ٹھیک ہے. تو لکی کی کیا ترکیب بنے گی؟ کیا ہے یہ؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری، ٹھیک ہے، جار مجرور. انتی کی، ٹھیک ہے. قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا وہ اللہ کے پاس ہے. لمن الملک اليوم، اصل میں لمن تھا نا، ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دے دی. کس کی بات ہے؟ بادشاہی ہے آج، الیوم. للہ الواحد القہار، واحد الواحد القہار، یہ کیوں جر میں ہے؟ ہاں لفظ اللہ کی کیا ہے؟ یہ صفات، سر یہ ملک الیوم جی. الیوم اسی طرح سے آتا ہے، ظرف ہے، یہ ظرف، اس میں ظرف کہتے ہیں اس کو. ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف برتن کو کہتے ہیں نا ویسے تو، ظرف، ٹھیک ہے. ظرف کی دو قسمیں، مکان اور زمان، ٹائم اینڈ اسپیس.
آپ کسی ٹائم میں ہیں اور کسی اسپیس میں ہیں. پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ٹائم میں نہ ہو اسپیس میں نہ ہو. ٹھیک ہے بس. تو اس کو ظرف کہتے ہیں, ٹائم اینڈ اسپیس کو. یا کل ہے یا آج ہے, یا صبح ہے یا شام ہے, یا دن ہے یا رات ہے. ایسا تو نہیں کہ کچھ بھی نہ ہو, کوئی نہ کوئی ٹائم تو ہے 24 گھنٹوں میں سے, کوئی گھنٹہ, کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ. بس یہ ظرف ہے. تو ظرف کے اوپر مجھے زبر ہی آتی ہے عام طور پہ جو اس میں ظرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. پیچھے کچھ بھی قاعدہ مطلب پیچھے بے شک وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفعول فی بنتا ہے. اب آپ کہیں گے مفعول فی کیا ہے, وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. چلیں. سر ظرف میں اور اسم ظرف میں فرق ہے؟ ہاں, ظرف میں اور اس میں ظرف میں فرق ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے یہ ہم تیسری کتاب میں پڑھیں گے. ابھی چیزوں کو سادہ رکھیں. ٹھیک ہے, چیزوں کو ابھی سادہ رکھیں. بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو وہ چیزیں الجھ جائیں گی. ہمارا جو سبجیکٹ ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے, بس اس پہ گرپ ہونی چاہیے. اس میں استفہام سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں, باقی ہر چیز اپنے وقت پہ سمجھ میں آئے گی. الی این انت ذاہب, تو کہاں جا رہا ہے. الی این, ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ہے الی این, یہ اس نے استعمال کیا نا, الی این. من این, کہاں سے. انتی, تو کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انٹروگیٹو ناؤنز ہیں یہ شروع میں آ رہے ہیں, بھلے حروف جارہ کے طور پہ آ رہے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جینیٹو کمپاؤنڈ کے طور پہ آ رہے ہوں, لیکن شروع میں آ رہے ہیں. یہ بات بس نوٹ کرنے والی ہے. اچھا جی, تیسرا اس میں استفہام کا کیا ہے. کم کا استعمال انہوں نے بتایا کہ کم دو قسم کا ہے. ایک کم خبریہ اور دوسرا جو ہے وہ استفہامیہ. کم ایک کم خبریہ ہے اور ایک استفہامیہ ہے. استفہامیہ کی مثال جیسے کم درہمن عندک, تیرے پاس کتنے درہم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ واحد ہے, نسب میں ہے اور نکرہ ہے. واحد منصوب اور نکرہ ہے. کم استفہامیہ کا جو اسم ہوگا وہ واحد نکرہ میں اور نسب کی حالت میں ہوگا. کم سانتن, سانہ سال کو کہتے ہیں. عمروں کا, ٹھیک ہے, تیری عمر جو ہے وہ کتنی ہے. سانتن ہاں نکرہ. جو کم خبریہ ہے کم کم من دراہم انفقتو. اصل میں اس میں ابھی فعل انوالو ہو رہا ہے, لیکن بہرحال ابھی آپ اس کو سمجھ لیں. انفقتو, میں نے کتنے ہی درہم جو ہے یا کتنا ہی روپیہ پیسہ میں نے لگا دیا. آپ کبھی کسی کہتے ہو یار میں نے بڑا پیسہ خرچ کر دیا اس پہ, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ اگلے کو خبر دے رہے ہیں. کم من دراہم انفقتو, میں نے کتنی ہی درہم خرچ کر دیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جر میں آئے گا, من کی وجہ سے یا من کے بغیر بھی ہو تو جر میں آئے گا. ہاں, من کے بغیر بھی یہ جر میں آئے گا.
ٹھیک ہے. سر یہاں اسم واحد بھی آ سکتا ہے جمع بھی آ سکتا ہے ہاں واحد بھی آ سکتا ہے جمع بھی آ لیکن سکتا وہ ہے. جر میں ہی ہوگا. جر میں ہوگا. جمع کی جگہ واحد بھی بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے، جیسے قرآن نے استعمال کیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کم من فئۃ قلیلۃ. ٹھیک ہے. غلبت کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئیں. ٹھیک ہے. جر کی حالت میں اور کیا ہے واحد ہے. یہ بھی نکرا ہی ہوگا. یہ نکرا ہی ہوگا. ہاں نکرہ ہوگا یہ بھی. چلیں جی اب اس کی اب مشق دیکھ لیں. کم والدن لکا یا خالد، کون سا کم ہے یہ؟ یہ استفہام استفہامیہ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تیرے کتنے بچے تیرے کتنے بچے ہیں. لی ولدان و بنت واحد، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹی ہے. ہے. 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے. کم تلمیزن حاضر فی المدرسہ، ہاں کتنے طالب علم مدرسے میں حاضر ہیں. کم تلمیزن غیر حاضر من المدرسہ، ٹھیک ہے. لماذا کم تلمیزن سقیم، کس لیے لماذا کس لیے یا کیوں کم تلمیز لماذا اس نے سکیمن. پوچھا کہ بچے غیر حاضر کیوں ہیں. اور سر کم یہ خبر ہے نا تلمیذ کم سکیمن تلمیز نے بتایا کہ سکیمن بہت سے بچے جو ہیں وہ بیمار بیمار ہیں. ہیں. تو اب یہ کم تلمیزن کیا ہو گیا؟ خبریہ. کتنے ہی بچے بیمار ہیں پوچھ نہیں رہا کہ کتنے بچے بیمار ہیں. ایک یہ ہے کتنے ہی بچے بیمار ہیں. سر لماذا اس نے پوچھا کیوں یعنی کیوں غیر حاضر ہیں. اس نے اصل میں پچھلے جملے کے ساتھ جو ہے نا اس کو جوڑا ہے نا. کم تلمیز سکیمن. ہاں تو کم تلمیزن غیر حاضر من المدرسہ، مدرسہ سے کتنے طالب علم حاضر ہیں، سوری غیر حاضر ہیں. لماذا کیوں، کم تلمیزن سقیم، کتنے ہی طالب علم بیمار ہیں. اس میں واحد ہی آئے گا جب یہ آئے گا کم لگ گیا تو سوال یہ نہیں ہے. جی تلمیز تلمیز ہے نا. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ جو کم کا ناؤن ہے وہ مجرور ہے تو پھر وہ خبریہ ہے، کم خبریہ. تلمیز جو ہے یہ واحد اس کی جمع تلامذہ نہیں ہوتی. ہاں تلامذہ تو ہوتی ہے. یہ تلمیز ہم تو کہہ رہے ہیں کتنے ہی شاگرد جو ہیں تو ہمیں یہاں پہ جمع نہیں لگانی چاہیے تھی. نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. واحد کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے. بڑا بچہ گیا. واحد کے ساتھ بھی اس میں جمع کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اور استفہام میں یہ کہا ہے کہ واحد ہی آئے گا شاید جمع نہیں آتا. تو ہاں استفہام میں وہ واحد آتا ہے، لیکن جو کم خبریہ ہے اس کا جو اسم ہے وہ واحد بھی آ جاتا ہے، جمع بھی آ جاتا ہے. نکرہ ہوگا لیکن مجرور ہوگا کم خبریہ میں. یعنی اصل فرق نصب اور جر کا ہے. کم استفہامیہ جو ہے وہ نصب میں ہوتا ہے اس کا ناؤن، اور کم خبریہ کا ناؤن جر میں ہوتا ہے. تو کم تلمیزن، کتنے ہی تلمیز، کتنے ہی شاگرد بیمار ہیں. بہت سارے اسم ایسے ہیں، بلکہ ساری اسم تقریباً ایسے جن کی جر و نصب جمع میں جا کے ایک جیسی ہوتی ہے اور تسنیہ میں بھی ایک جیسی ہوتی ہے. تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ کون سا والا استعمال ہے؟ کیا مطلب، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. جیسے سر کہ جو مطلب تسنیہ کے جو نصب اور جار ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور جمع کے بھی نصب و جار ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسی حرکات ہوتی ہے نا. تو ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ کون سا کہاں ہے کیسے؟ نہیں آپ مثال دیں گے تو پھر بات کھلے گی نا. کم والے میں آگے اگر کوئی جمع آ جاتا ہے اسم تو اس میں کیسے تمیز کی جائے گی کہ نصب نہیں ہے جر میں؟ کیونکہ دونوں کے حالت سے ہوتے ہیں. جب دیکھیں کم آئے گا تو ویسے ہی واضح ہے کہ خبر ہے. ہاں دیکھیں نا، کام بھی بتایا کم تلمیزن، ایک ہی تلمیز ہے نا. اب وہ یہ تو سوال نہیں کر رہا کہ ایک تلمیز، تو وہ واحد میں ہی جمع کا مفہوم آ جاتا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. کم استفہامیہ میں اس نے لفظ واحد استعمال کیا ہے. کم تلمیزن، کتنے، کم کا مطلب ہے کتنے.
یہ نہیں کہ کتنا طالب علم، اب کتنا طالب علم غیر حاضر ہے مدرسے سے تو اس کا مطلب بھی ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایک طالب علم نہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کتنے طالب علم، ہاؤ مینی. جیسے پھر استفہامیہ میں جمع نہیں آ سکتا، یہ جو جسم ہوگا وہ جمع نہیں آئے گا، ہمیشہ واحد ہی ہوگا. اور یعنی کہ اگر نسب دیکھیے نا، جب آپ کہتے ہیں ہاؤ مینی واحد ہے یا جمع ہے؟ تو کم کا مطلب یہی ہے. ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر دیئر، تم کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹس، جمع کا لفظ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں. ہاں سر، ہاؤ مینی How many اسٹوڈنٹس students کہتے are ہیں، not یہاں there? تو وہ تلمیذ کہہ رہا ہے، تلامذہ نہیں کہہ رہا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کم کے اندر جمع کا مفہوم آ گیا، کم کے اندر جمع کا مفہوم آ گیا، اس کے بعد ناؤن کو جمع لانے کی ضرورت نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے. ہاں، کم کے اندر، کم کا مطلب کتنے، ٹھیک ہے. کم شادن اندک یا استاذی، اے استاد آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کتنی بکری ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں نا، اب وہ یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوتا تیرے پاس ایک بکری ہے، اس کا تو سوال ہی اور ہوگا نا. ہاں، وہ آگے جواب دے کہ میرے پاس ایک ہے، لیکن جو سوال کرنے والا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے؟ جمع ہے. جب بھی آپ سوال کر رہے ہیں تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا ہمارے سوال میں یہ بات انکلوڈ ہوتی ہے کہ تمہارے پاس ایک پیسہ ہے؟ یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ اگر ہم نے پوچھنا تو ہم کہتے ہیں تمہارے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے، یہ اور سوال ہے. یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں کتنے بچے غیر حاضر تھے، تو بچے اردو زبان میں جمع کا لفظ ہے. اب جب ہم اس کو عربی میں پوچھ رہے ہیں تو وہاں پر ہم واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ہاں، یہاں پہ تو کنفیوژن آ رہی ہے نا کہ وہ مطلب اس سے بڑی چیز نہیں ہے. ان دی شیاہ معدودہ، میرے پاس تھوڑی بکری ہے. شاتن کی جمع شیاہ. لماذا، کیوں. کم من شاتن ذبحت للفقراء، کتنی ہی بکریاں ہیں جو میں نے غریبوں کے لیے ذبح کر دی. ہاں، کتنی بکریاں میں نے غریبوں کے لیے ذبح کر دیں. من انصاری اللہ، اللہ کی طرف کون میرا مددگار. ہاں کوئی اور پوچھ رہا ہے. لماذا کوئی اور، کنورسیشن ہے اس نے. کچھ چیزیں اصل میں کنورسیشن کے بغیر وہ جملہ نہیں بنتا نا، تو وہ اس لیے اس کو لے آتے. من انصاری، کون ہے ہمارا مددگار؟ ہاں، میرا مددگار. اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی جناب میں. ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے. لونہا، اس بقرہ یعنی گائے کا رنگ. ما کیا ہے. این المفر، کہیں کوئی فرار ہے؟ نہیں، این کہاں ہے. المفر بھاگنے کی جگہ. بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، فرار کی جگہ کہاں ہے. ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون ان میں سے کون زعیم، ایہم ان میں سے کون، بذالک اس کا، زعیم ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. متا کب، ھذا الوعد یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی کب پورا ہوگا. این جی، ذالکہ میں اگر بھی نہ ہوتا تو ذالکہ ہی ہوتا تو بھی ٹھیک تھا. نہیں، اس کا مفہوم. ذالکہ کا مطلب اس، اس سے ٹھیک ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار. ایہم بذالک زعیم. متا کب ہے ہاں. نا، الوعد یہ تو وہ اشاری ہو گیا. ہاں. کب یہ وعدہ ہے کہ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے کا مفہوم خبر سے آتا ہے، تو جس کو آپ خبر بنائیں گے نا اس کے ساتھ ہے کا مفہوم خود آ جائے گا. تو ھذا الوعد یہ وعدہ، متا کب یعنی کب ہوگا. ٹھیک ہے. متا وقت کے لیے آتا ہے نا. آئین المفر کی آپ نے یہ بتائی تھی نا کہ کہاں ہے فرار کی جگہ. کہاں ہے جائے فرار. مفر یہ اس میں ظرف ہے، جو بات آئی تھی نا کہ اس میں ظرف کیا ہوتا ہے، اس کے شروع میں میم مفتوح آتا ہے، اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں. یہ ہم آگے پڑھیں گے. این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک کا. میرے شریک. شریک کی جمع شرکا، ای میرے. فای الفریقین، ہم نے کہا تھا ایون کیا آتا ہے، مضاف. تو اصل میں فریقین کیا تھا، فریقان. تو یہ مضاف الیہ ہو کے کون سی حالت میں چلا گیا، جر میں. دونوں فریقوں میں سے کون سا،
احق زیادہ حقدار ہے بالامن امن کا. سر یہ جو اوپر ڈھائینا شرکا ہی آیا ہے اس میں کراس ٹرانسلیشن کریں گے یا سمپل جیسے ہے؟ میرے شرکا کہاں ہیں اردو میں تو ہم دیکھیں نا ہاں اسی طرح سے بولتے ہیں. ہاں کہاں ہے میرے شرکا یہ قدیم سٹائل ہے ترجمے کا. آپ دیکھیں گے نا بعض مترجمین اسی طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہاں ہیں میرے شرکا, وہ جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے. نہیں با محاورہ کر لیں اس کو, اس سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے میرے شرکا کہاں ہیں. یہ کیا ہے تو جی پیچھے میں کہا نا یہ کیا ہے ماں آدھا, تو اردو میں بات نہیں آ رہا کیا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اسی وہ بھائی بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ تاثیر کا فرق تو ڈیفینیٹلی ہوگا کہ مثال بھی آپ نے دی دونوں طرح فرق پڑے گا. ایک جاو جلال والا ایک انداز ہے جیسے بادشاہ اکبر بولا کرتے تھے ڈراموں میں دیکھا, تو ایک عام آدمی جب سے پوچھتے فرق کیا ہے. انا لہ الذکر جی کہاں سے ہوگی اس کے لیے نصیحت. ٹھیک ہے. متا ہو وہ کب ہوگی. ٹھیک ہے. فمن کون ہے ربکما تم دونوں کا رب. لمن الارض کس کے لیے ہے الارض زمین. ومن اور جو فیہا اس میں. من موصولہ ہے جو کے معنی میں. ایک من استفہامیہ ہے اور ایک من موصولہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں موصول ہے ایک من. اس میں موصول اس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں جو کا معنی دے. جو بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے. تو ومن فیہا یہ نہیں ہے کہ کون اس میں ہے, نہیں جو اس میں ہے. من رب السماوات والارض کون آسمان اور زمین اور آسمانوں کا رب ہے. وما تل کا اور وہ کیا ہے بیمین کا تیرے دائنے ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ. اچھا سر یہ تل کا یہاں پہ یہ تو پریزنٹ میں بات ہو رہی تھی نا, تو سر یہ تل کا اسی طرح سے ہے جیسے وہ ذالک الکتاب. تل کا تو وہ ہے نا جی جی بعید کا اشارہ ہے. جی جی اشارہ بعید ہے. ہاں بعید کا اشارہ ہے. امپورٹنس دینے کے لیے. ہاں سر مونس کی یوز ہے دل کا کیوں کرتے ہیں؟ عصا کے لیے ہے نا, عصائے موسیٰ کے لیے. ہاں مؤنث سے مائی ہاں تو وہ اس معنی میں تلکا کا اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے لیے. باقی یہ کہ اشارہ قریب کی بجائے اشارہ بعید استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے ہر چیز قریب ہے وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ سامنے ہی تھا نا سر جو بات ہو رہی تھی طور سے اور وہاں سے, تو وہ بھی تو یہی ہو رہا تھا. ایسا ہی تو تل کا بھی اسی یہ علوم قرآن کا موضوع ہے. یہ علوم قرآن کا موضوع. ٹھیک ہاں بلاغت علوم قرآن. چلیں جی آج پھر اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت